کربلا یہی دعوت دیتی تھی کہ جو تمہارے پاس تھا اسے چھوڑ کے تمہیں امام کے پاس آنا پڑے گا. اور ہر سال کربلا میں یہی کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہے اس میں تم نے اتنا نہیں ڈوبنا کہ جب تمہیں پھکارا جائے تو تم وہیں پھنس جاؤ. جب تمہیں بلایا جائے اتنا ہلکے کنیکشن ہو انسان کے, اتنے ہلکے ارتباط ہو, کیونکہ یہ جتنے رابطے ہیں نا, ماں باپ کا, اولاد کا, بہن بھائیوں کے, یہ جب رشتے, یہ رشتے اصلی رشتے نہیں ہیں. اصل رشتہ اس سے ہے, اصل رابطہ اس سے, اس رابطے کی وجہ سے یہ رابطے ہیں سارے. اب اگر یہ رابطے اس رابطے سے دور کر دیں تو کیا فائدہ ہے؟ اصل اس رابطے کو مضبوط کرتے ان سارے رابطوں کو اچھا کرنا ہے. اور ہمیں اپنی زندگی میں توجہ کرنی ہے. عزیزان محترم, ہم مولا کو بہت مانتے ہیں, اپنے مولا کو بہت مانتے ہیں, مولا کے لیے ذکر بھی کرتے ہیں, فضائل بھی سنتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے مولا نے کیا کہا, ہمارے لیے کیا کہا. اتنی مشہور ہم سنتے رہتے ہیں, مولا کہتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں, اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں, ایسے زندہ رہو. لیکن یہ بات ہم لوگ سنتے ہیں, لیکن اپنے اوپر عمل کب کریں گے؟ ہم مطلب ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہم سے ملنا چاہیں, لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں لو بھائی آ گیا, پھر آ گیا, کب جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خاصہ. نہیں, ہماری پرسنالٹی کیسی ہے؟ اور کیا واقعی ہم دنیا چلے جائیں گے کہ لوگوں کو افسوس ہوگا؟ یہ لوگ کہیں گے چلو بھائی چلا گیا, بات ہی پڑ گئی. کیوں؟ جبکہ امام کے ماننے والے کیسے ہیں؟ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے غدیر لکھی کتاب, الغدیر, جو امام کے فضائل کو جمع کیا, کس مقام پر ہیں آپ سوچیں. کہ ایک اس زمانے میں صدام کا دور ہے, ظاہر ہے, جو ایک کوئی فوجی تھا, اس کا بیٹا شدید مریض ہو گیا, تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہاسپٹل میں رکھنا ہے, گھر لے جاؤ, اس کا وقت پورا ہے. اس نے علامہ امینی کو ایک لیٹر لکھا, نامہ, کہ میرا بیٹا شدید مریض ہے, ڈاکٹر جواب دے گئے ہیں, جس کو آپ مولا مانتے ہیں اور جس کے لیے آپ ہر جگہ جا جا کے لکھ رہے ہیں کتابیں, 30 سال لگے ہیں ان کو کتاب لکھنے میں, ہر جگہ سے جا کے انہوں نے فضائل جمع کیے. کہا جس کے لیے آپ کتابیں لکھ رہے ہیں, میرے بیٹے کو اس مولا سے شفا دلا دے. علامہ امینی نے نامے کو پلٹا, بسم اللہ لکھی, اور کہا جاؤ, مولا نے تمہیں تمہارا بیٹا دیا. یہ کہہ کر خط ادھر بھیجا, ابا اٹھائی اور مولا کے حرم گئے, زیارت جامع کبیرہ پڑھی, اور مولا سے کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے, عزت رکھ لیجئے گا. یہی ہوا, دوسرے دن وہ شخص جو ہے وہ تحفے تحائف لے کر آ گیا کہ اس کے بیٹے کو جو ہے وہ شفا مل گئی. تو عزیزان محترم, ہم مولا کو اتنا مانتے ہیں, اور مولا ہماری زندگی میں سب کچھ دیتے ہیں, سب امام کا لطف ہے ہمارے اوپر, ان کی محبت ہے, ان کا نگاہ کرم ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن ہم سے بھی تو وہ کچھ مانگتے ہیں, ہم سے بھی تو ان کا تقاضا ہے. کیا ہم نے امام کو نہیں چھوڑ دیا اکیلا؟ مولا علی علیہ السلام کو کیا غم تھا سب سے زیادہ, کہ لوگوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا. جرداق مسیح اپنی کتاب جو اس نے لکھی, امام حالانکہ کرسچن ہے لیکن امام کے فضائل لکھتا ہے, کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مظلوم شخص ہے کہ جس کے مرنے کے بعد بھی اس کے دشمنوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آج آپ کے سامنے نہیں ہے دنیا میں کتنا بغض ہے, آج تک مظلومیت کتنی بڑی ہے امام کی. اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے دشمنوں نے تعصب سے فضائل چھپائے, اور محبت کرنے والوں نے جان کی خوف سے فضائل چھپائے, مگر ابھی بھی اتنے فضائل ہیں کہ کسی کے فضائل ہی نہیں ہیں. اب لیکن ظاہر ہے ہم ان فضائل کو سنتے تو ہیں, لیکن اپنے وجود میں وجدان کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ واقعا میں امام علی سے عشق اور محبت کرتا ہوں, تو کیا میں اس مقام پہ ہوں جو مجھے مولا کہہ رہے ہیں, مولا دے رہے ہیں, مولا سے مل رہے ہیں. کیسی کیسی ہستیاں تھیں کہ جب امام کی خدمت میں جاتی تھیں, امام کو سلام کرتے تھے, امام کا جواب آتا تھا. جب امام کو پکارا
اور امام کی ایک نگاہ کرم کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدل گئی. عزیزان موت، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں ہمارا رابطہ امام سے کیسا ہے. یا صرف جب کوئی مشکل آتی ہے تو مولا وہ منت مان لیتے ہیں، منت دے دیں گے. یعنی ہم نے مولا کو صرف اپنی مشکل کے حل کے لیے رکھا ہوا. اچھی بات ہے، آپ مولا کو یاد کریں، منت مان، لیکن باقی زندگیوں میں امام کہاں ہے؟ گھر میں، کاروبار میں، پڑھائی میں، ایجوکیشن میں کہاں ہے امام سے توسل کتنا ہے؟ آپ اپنے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں امام علی سے کتنا توسل کرتے ہیں ہم لوگ؟ کتنا توسل ہے اپنی زندگی کے معاملات میں امام علی سے؟ کہتے ہیں کائنات کا امام ہے، لیکن ہم خالی ہیں، کھوکھلے ہیں، اندر سے خالی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم دور ہیں. امام ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم نے مغرب عشاء کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھی، امام کے پیچھے پیچھے گئے تو امام رک گئے. امام نے کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں. امام قریب آئے، امام اوپر سے لے کے نیچے دیکھنے لگے. کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم نے کہا ہے میرے شیعہ ہو، میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں، شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں. ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی گریے کر کر کے، ان کے شکم خوف سے کتنے جو ہے وہ پیٹوں کے اندر لگے ہوئے ہوں گے. کہاں ہے ہماری زندگی میں ایسے گریے، ہمارا رونا؟ عزیزان محترم، امام کو پہچانے، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے. موت تو سب کی آنی ہے، تو میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، لیکن اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو اس عالم میں کیا دیں گے امام؟ علامہ امینی جیسی ہستی کہ ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور لوگ لائنیں لگا کر جو ہے وہ مولا کے پاس جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور امام ایک ظرف سے جام کوثر کا پلا رہے ہیں. اور جیسے ہی علامہ امینی آئے تو امام نے ظرف کو رکھا اور ہاتھوں میں کوثر کو اٹھایا اور کہا امینی تم نے اس دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم اس عالم میں تمہارے چہرے کو روشن کریں. یعنی کام کیا نا کچھ، تو ہم بھی اپنے ظرف میں، اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے امام کے لیے کچھ کریں، کچھ چیزوں کو کریں، عملاً پریکٹیکل کریں. عزیزان محترم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، سکتا ہے آپ لوگ سمجھے میں کچھ اور سناؤں گا آپ کو اتنے دن تک، لیکن جو بہرحال ویسے سنتا ہی رہتا ہے انسان بہت ساری چیزیں. اب تو وہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب ہے، آپ کا جو دل چاہے سنیں، صبح شام سنیں. لیکن ہمیں بھی بہرحال وہ سنانی ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام سننا چاہتا ہے. امام کے درد کو سمجھیں. امام نہج البلاغہ میں اپنے اس درد کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں چلنے کو، کبھی تم کہتے ہو سردیاں ہیں، کبھی تم کہتے ہو گرمیاں ہیں. آج ہمارے پاس بھی تو وہی بہانے ہیں کہ آج یہ مسئلہ ہے، کل وہ مسئلہ ہوگا، آج یہ مشکل ہے، کل وہ مشکل ہوگی. امام کیا کرے؟ اب امام تک کیسے پہنچے؟ عزیزان محترم، یہ سوالیہ نشان ہے جو میرے اپنے دل پر ہے کہ میں کیسے جواب دوں گا امام کو. اور یہی وہ ایام ہے کہ جہاں ہم آمادہ ہوتے ہیں، ہمارے ذہن آمادہ ہیں امام کی طرف. اور آپ یقین کریں دنیا کا کوئی نظام نجات نہیں دے سکتا سوائے نظام الہی کے. خدا جانتا ہے کہ مخلوق کو کیسے نجات دینی ہے، اور خدا ہی کا نمائندہ آئے گا. چاہے وہ دنیا کے سارے سسٹم فیل ہو گئے، سوشلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، سب ناکام ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. آپ کے سامنے دنیا کے حالات کیسے ہیں. دنیا کا اقتصاد تباہ ہو گیا ہے، دنیا خود اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے. یہ وائرس، یہ بیماری، یہ سب فطرت کے ساتھ کھیلنے کا نتیجہ نکلا ہوا ہے. دنیا کی اکانومی کو تباہ کر دیا ہے، انسانیت کو مارا جا رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، نفس کچلے جا رہے ہیں. کون نجات دے گا؟ کون دے گا؟ سوائے ایک کے جو اللہ کا نمائندہ ہے. اور وہ اللہ کا وعدہ ہے، اور خدا اپنے وعدے سے تخلف نہیں کرتا. انا حزب اللہ هم الغالبون، اللہ ہی کا گروہ ہے جو غالب آ کے رہے گا. ہمیں اس دن کے لیے تیار ہونا ہے. یہ نہ ہو کہ پھر کربلا
برپا ہو اور ہم حل من ناصر کی صدا سنیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جائیں۔ عزیزان محترم، میں بہت آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے خشک گفتگو کو بڑے حسن و ذوق کے ساتھ جو وہ چند دنوں میں ملاحظہ کیا، اور میں بہرحال خدا کی بارگاہ میں خطا کار ہوں اور اپنے امام کے آگے بھی شرمندہ ہوں کہ جو مجھے بیان کرنا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکا، جو حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ ویسے بھی ہم جو بھی کریں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، ہم تو چند دن بہرحال یہ گریہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے، مگر وہ ایمان، وہ بیمار کہ میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ 5 گریے مشہور ہیں، 5 گریے گناہ ہیں دنیا کے اندر۔ پہلا حضرت آدم ہے جنہوں نے بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا۔ دوسرا گریہ حضرت یعقوب کا گریہ جو اپنے بیٹے یوسف کے غم میں کرتے۔ تیسرا حضرت یوسف کا اپنا گریہ۔ چوتھا گریہ ہماری شہزادی حضرت سیدہ کا گریہ کہ جو اتنا گریہ کرتی رہی۔ پانچواں گریہ سید سجاد کا گریہ۔ کتنا گریہ کیا، بڑی مماثلت ہے حضرت سیدہ میں اور امام سجاد میں۔ یہ بھی گریہ کرتی رہی اور یہ بھی گریہ کرتے رہے۔ گریہ کیسا تھا کہ جب بی بی گریہ کرتی تھی تو مدینہ کے لوگ کہتے تھے نا کہ ابن الحسن فاطمہ سے کہیے یا دن میں گریہ کرے یا رات میں گریہ کرے۔ اللہ، بی بی کیا فرماتی ہیں، اتنی مصیبتیں مجھ پہ پڑی کہ اگر روزے روشن میں پڑتی تو تاریخ ہو جاتا۔ ہاں، اور ایک سید سجاد کا گریہ ہے۔ کہا مولا کیوں اتنا گریہ کرتے؟ کربلا کو ختم ہوئے زمانہ ہو گیا۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ یہ امام سجاد کے لیے کہا جاتا ہے، امام زمانہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ خون کے آنسو روتے ہیں، یہ خون کے آنسو کیسے نکلتے ہیں؟ تو اس عالم دین نے رومال اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگا اور ہٹایا، کہا کہ خون کے آنسو تو ہم رو سکتے ہیں، وہ سید سجاد تھے جو اپنے سامنے یہ سب دیکھتے رہے۔ ہاں زاداران محترم، امام جب پانی آتا تھا نا، امام پانی کو دیکھ کے گریہ کرتے تھے اور اپنے بابا کی پیاس کو یاد کرتے تھے۔ جب کھانا آتا تھا تو کھانے کو دیکھ کے گریہ کرتے تھے کہ میرے بابا کو بھوکا پیاسا مارا۔ امام کا خادم کہتا ہے کہ ہم نے امام کے لیے بستر لگاتے تھے مگر امام بستر پہ نہیں سوئے، زمین پہ سوتے تھے۔ کہا مولا کیوں نہیں؟ کہا میں کیسے سوؤں کہ جب میرے باپ کو اس طرح کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ہاں آزادار میں امام کے بڑے غم ہیں، امام نے خود اپنے غموں کا اظہار کیا ہے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ ہمیں کربلا کے واقعے کے بعد جو ہے وہ گھوڑوں پر بغیر زینوں کے اور اونٹوں پر بغیر مہاروں کے سوار کر دیا گیا، اور نیزوں پر ہمارے پیاروں کے سر تھے، اور جب ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے تو نیزوں سے ہمارے سروں کو جو ہے وہ کوڑا جاتا۔ ہاں زاداران محترم، ہم امام کے غم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ تصور کریں کہ امام کی اس دن کا، اس مغرب کی نماز کا جو امام نے ادا کی تھی، روز عاشورہ گزرنے کے بعد جب پہلی مغرب آئی ہوگی تو کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ خود تصور کریں کہ سید السجاد نے خدا کی بارگاہ میں جو سجدہ کیا ہوگا، سبحان ربی العلا و بحمدہ۔ علی اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے، قاسم چلے گئے، بابا چلے گئے، سبحان ربی العلا و بحمدہ۔ تو پروردگار ساری حمد و ثنا تیری ہے۔ اللہ، کیا قربانی ہے، کیا سختیاں ہیں۔ امامت کا پہلا سوال دیکھیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ آکے کیا کرتی ہیں کہ بیٹا سجاد خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے۔ ہاں زاداران محترم، کس طرح کہتے ہیں مقاتل کہتے ہیں کہ انہوں نے حملہ کیا، خیموں کی طرف آئے، امام بیمار ہیں بستر پر، مگر بی بی زینب نے آ کر اپنے وقت کے امام کو بچایا ہے۔ کہا اس کو اگر کچھ کہا تو مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ کہا اچھا یہ بیمار ہے، بیمار کیا کرے گا، چھوڑا۔
مگر کس طرح اس بیمار کو کوچا اور بازاروں میں پھرایا گیا، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، مقتل کہتا ہے کہ گلے میں توق ہے۔ ایک جگہ امام گزرے، امام کا کوئی جاننے والا ملا، امام نے اسے کہا تیرے پاس رومال ہے؟ کہا کیوں؟ کہا توق کی خاردار گردن میں زخم کیے دیتا۔ اللہ اللہ، یہ وہ زخم تھے کہ جو آخری زندگی تک امام کے ساتھ رہے۔ ہاں زادارن محترم، یہ ایام بڑے سخت ایام ہیں ہمارے لیے، ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اغیار کا مجمع ہو اور اہل حرم ساتھ ہوں اور امام، وہ بھی امام ہو۔ کس طرح امام نے برداشت کیا کوفہ اور شام کا منظر۔ امام سے جب پوچھا گیا مولا کربلا میں کون سا واقعہ آپ کے لیے سخت تھا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچھی، قاسم کے بدن کے ٹکڑے، حضرت عباس کے بازو؟ نہیں، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے 3 دفعہ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ یہ شام میں کیا ہوا ایسا؟ کیا ہوا؟ ہاں زادہ رحمتم، جب یہ شام پہنچے ہیں تو شام میں کہتے ہیں ایک منادی ندا، خوشی کا سما ہے، عید کا سما منایا گیا شام میں۔ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن کر آئے کہ باغی آ گئے ہیں، باغیوں کے اسیر آ گئے ہیں، ہم نے انہیں مار دیا ہے اور ان کو اسیر بنا کر لائے۔ اور کہتے ہیں بازار شام میں اتنا عرصے کھڑا رکھا گیا کہ جب تک لوگ جمع ہو گئے۔ اور لوگوں نے بھی کیا ظلم کیے، لوگوں نے پتھر مارے، اور بعض کہتے ہیں کہ آگ امام کے سر پر پھینکی گئی کہ امام کے امامے کو جلا دیا گیا۔ یہ کم ستم تھے، اس سے بڑا ستم یہ تھا کہ ان شامیوں کی نگاہیں اہل حرم پر تھی، پھوپھی پر اور ماؤں پر اور بہنوں پر تھی۔ یہ سید السجاد سے برداشت نہ ہوا، اسی لیے امام کہتے رہے ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ راوی کہتا ہے کہ میں شام میں داخل ہوا، میں نے دیکھا لوگ بڑے عید کا سما ہے۔ کہا یہ کیسا ہے؟ کہا اسیر آئے ہیں۔ کہا جب میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا یہ جو نیزوں پر چہرے ہیں یہ تو جانے پہچانے ہیں۔ ماننے والا تھا نا، جب اس نے امام کو دیکھا، امام تک پہنچا، امام نے کہا یہ وقت اس باتوں کا نہیں، تیرے پاس کچھ دھرم دینار ہیں؟ کہا یہ جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں ان کو دے، اور کہے کہ نیزوں کو تھوڑا آگے لے جائیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں نیزوں پر ہوں، میرے اہل حرم پر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سید السجاد کا غم، نہ جانے دربار شام کی میں مصیبتیں آپ سے پڑھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ بس ایک مصیبت ہے دربار شام کی، اگر سن سکتے ہیں تو سنیں کہ امام کو مخاطب کر کے جب اس نے پوچھا، امام نے خطبہ بھی جو بیان کیا، وقت نہیں مگر امام بتا رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو غارت کر کر شہید کیا گیا، جسے جو ہے وہ جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا اور اسے تنہا اس طرح مارا گیا۔ امام اپنی تعریف مجھ سے کر رہے ہیں، میں کس کا بیٹا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ مگر اسی دربار میں یزید ملعون نے اپنے ہاتھ میں جو چھڑی رکھی تھی اس سے ان لبوں پر لگائے، اللہ، میں تو لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا کہ جن لبوں کو رسول ہر وقت چومتے رہے ہوں، اس پر وہ ملعون شراب نوش کرتا رہا اور جو ہے وہ سر مبارک امام حسین کو اس لکڑی سے جو ہے وہ توہین کرتا رہا۔ نہ جانے امام نے کس طرح برداشت کیا ہوگا۔ ہاں آزادانہ محترم، بس وقت ہوا، اگلی مصیبت ہے سجاد کی، بڑے غم ہے امام کے۔ ہم کیا بیان کریں کہ شام کے زندان کی جو کل میں نے مصیبت پڑھی آپ کی خدمت میں، وہ تو بی بی سکینہ کی مصیبت تھی نا۔ اب امام کی مصیبت تو دیکھیں کہ امام اپنی اس چھوٹی سی بہن کو اسی کرتے میں زندان میں دفنا کے آ گئے، وہی جلا ہوا کرتا، وہی اس غموں سے اٹا ہوا کرتا۔ نہ جانے کس طرح سید السجاد نکلے ہیں، نہ جانے کس طرح یہ کارواں پھر لٹا ہوا پلٹا ہوگا، نہ جانے کس طرح یہ دوبارہ مدینہ میں آئے۔
بعض بیان کرتے ہیں کہ امام کے اپنے چچا امام کو پہچان نہ پائے، امام اتنے ضعیف ہو گئے تھے اس حادثے کربلا کے بعد۔ ہاں زادانان محترم، وقت گزر گیا، امام کا دور آیا، امام کے اوپر بھی سختیاں آئیں، امام کو بھی زہر دیا گیا اور امام بھی شہید ہو گئے۔ وقت غسل میرا 5واں امام، جب امام کو غسل دیتے ہیں تو راوی بیان کرتا ہے کہ امام کے بدن پر سیاہ نشان تھے۔ ان سیاہ نشانوں سے پوچھا گیا کہ یہ کیا تھے؟ کہا رات کی تاریکی میں بابا غریبوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے، پیٹھ پر نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر، غربت ہے۔ ہاں امام، جنت البقیع آج ویران ہوگا، جنت البقیع میں ظاہر نہیں ہے اس طرح کہ جس طرح ہونے چاہیے۔ یہ غربت ہے امام سجاد کی کہ وہاں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تاریک ہے، اسی زندان کی طرح۔ اور شاید یہی ہو امام سجاد اپنی بہن کو پیغام دینا چاہتے ہوں کہ میری بہن، جس طرح تمہارے زندان میں تاریکی تھی، میری قبر پہ بھی آج تک ویسی ہی تاریکی ہے۔ ہاں زادانان محترم، میں کہوں گا امام کو غسل کفن دیا گیا، امام کو مدینہ میں بڑے آرام سے دفنایا گیا۔ میں کہوں گا یا امام باقر، آپ کو بھی بڑا غم ہوا، یقیناً آپ نے اپنے بابا کی گردن کے زخم بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے تازیانوں کے نشان بھی دیکھے ہوں گے، لیکن آپ اپنے بابا کو بڑے آرام سے دفنا دیا۔ مگر لا یوم کا حباب اللہ، اے میرے مولا، آپ کے بابا نے نہ جانے کس طرح اس کربلا میں جو 3 دن وہ بدن کربلا کی خاک کو کھاتا رہا، جب 3 دن بعد امام سجاد پہنچے ہیں نا تو ایک ایک قبروں کو دفنایا، نشانیوں کو بتایا یہ اس کی قبر ہے۔ جب دور بنی اسد نے کہا کہ یہ کس کا بدن ہے، کہا تم جاؤ، چھوڑ دو، اسے میں اکیلا دفناؤں گا، کچھ اور لوگ آئے ہیں میں ان کے ساتھ دفناؤں گا۔ کس کا بدن ہے؟ یہ سر بریدہ بدن ہے، بدن پہ زخم کے نشان اتنے ہیں کہ کہتے ہیں امام نے بڑے آرام سے نیچے سے جنازے کو اٹھایا ہے کہ بدن زخموں کی وجہ سے چور چور ہو چکا، پھر اس کو قبر میں دفنایا، پھر اس کو چھپایا، اور پھر قبر پر کیا لکھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، جسے پیاسا مارا گیا، جسے بھوکا مارا گیا۔ ہاں زادانان محترم، یہ امام سجاد جانتے ہیں کہ کس طرح میرے بابا کو روز عاشورہ پیاسا اور بھوکا مارا گیا، اور امام بیماری کی حالت میں خیموں میں رہے اور کچھ کر نہ سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔